کہ آج اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، لیکن اگر آج نہ پڑھایا تو قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ حسرت اور افسوس یہ لوگ کریں گے۔ اور یہ دیکھیں گے کہ ان بچوں کے والدین کو تاج پہنایا جا رہا ہے، اس دن افسوس کریں گے، لیکن اس دن افسوس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس دن کوئی فائدہ نہیں ہے افسوس کا۔ ہاں آج خیال آ جائے تو آج اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیں، اور اگر اپنے بچے حفظ نہیں کر سکتے تو کسی کے حافظ بننے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ تو اللہ نے راستے دیے ہمیں، الدال علی الخیر کفاعل، نیکی پر دلالت کرنے والا ایسے جیسے خود کرنے والا۔ اپنے بچے نے حفظ نہیں کیا تو کسی اور کے لیے ذریعہ بن جائے۔ میں وہاں مظفر گڑھ میں میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، 2 بچے ہیں۔ تو مجھے ایک مرتبہ جب میں پہلے، اب تو مصروفیت زیادہ ہو گئی، 2014 تک میں نے کچھ مدرسے میں پڑھایا، تو وہ کہنے لگے کہ 2010-11 کی بات ہے، کہنے لگے یہ ایک بچے کا مدرسے میں کتنا خرچہ ہے؟ تو میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، بس وہ اللہ چلا رہے ہیں۔ میں سمجھا شاید وہ پوچھنے کے لیے بھئی مدرسے کی اتنا پیسے یہ کہاں سے آ رہے ہیں، وہ دنیا دار قسم کے بھی تھے۔ تو کہنے لگے کہ میرے 2 بچے ہیں، میری چاہت تھی، میری خواہش تھی کہ میرے بچے حافظ بنیں، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا، لیکن میرے بچے حافظ نہیں بن سکے، تو میں نے سنا ہے کہ جو کسی کے حافظ قرآن بننے کا ذریعہ بن جائے گا، وہ حافظ قرآن قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں ساتھ لے جائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی بچہ حافظ بن جائے، جب تک میری زندگی ہے میں مدرسے میں یہ پیسے دیتا رہوں گا۔ اس وقت میں نے کہا 1000 سے 1500 روپے، اس وقت 2010-11 کی بات ہے، تو میں نے کہا 1000 سے 1500 روپے تک خرچہ ہے ایک بچے کا۔ تو وہ کہنے لگے جب تک میری زندگی ہے، اب تک ان کے چل رہے ہیں، اب تو انہوں نے بڑھا دیے ہیں، لیکن اب تک وہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا اب تو مجھے مدرسہ چھوڑ دیا، کہتے ہیں بس آپ کسی مدرسے میں دے دیا کریں، میں آپ پر اعتماد ہے، جس مدرسے میں آپ کہتے ہو وہاں دے دیا کریں تاکہ یہ میرا صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ تو مجھے خیال آیا یہ ایک تو دنیا دار کہلاتے ہیں، لیکن انہیں بھی یہ فکر ہے کہ میری آخرت بنے جائے۔ ہمارے بچے حافظ نہیں بن سکے ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے بچے تو حافظ نہیں، اگر اپنے بچے نہیں بن سکے تو کسی اور کا ذریعہ بن جائے۔ یہ مدرسے تو چلتے رہیں گے قیامت تک۔ اللہ کے نبی اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ چاہے تو کسی سے بھی حفاظت کا کام لے لے۔ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ گزرا ہے، تاریخ نے اسے ظالم کہا ہے۔ وہ جب قرآن پر اعراب لگ رہے تھے، زبر زیریں لگ رہی تھی، تو یہودیوں کا ایک وفد آیا، 10-12 آدمیوں کی جماعت آئی، وفد آیا، اور انہوں نے کہا حجاج ہم سے جتنی مرضی پیسے لے لو، رقم لے لو، ایک کام کر دو، ایک کام کر دو۔ وہ کام کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب گئے ہیں تو پھر وہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں ان سے کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، تو ان بستی والوں نے انکار کیا، اور وہ بستی آتی ہے کہ وہ یہودیوں کی بستی تھی، اس لیے یہ یہودی نبیوں کے پہلے سے دشمن چلے آ رہے ہیں، ہمارے نبی کے بھی دشمن تھے، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہودی کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتا۔ تو وہ یہودی کہنے لگے ہم سے جتنے مرضی پیسے لے لو، بعد والے ہمیں لان تان کریں گے، یہودیت کو لان تان کریں گے، تو انہوں نے نبیوں کو اکرام کرنے سے انکار کیا۔ تو آپ ایسے کر لے، یُزَيِّفُوهُمَا، یہ یا کی جو 2 نقطے ہیں یہ نیچے سے 2 نقطے مٹا دیں، اوپر 2 نقطے لگا دیں۔ ابو کو ابو کا ایک نقطہ ہٹا کے اتو بنا دیں۔ اتو کا معنی کہ انہوں نے مہمان نوازی کی، ابو ہے نیچے نقطہ لگا ہوا ہے تو اس کا معنی انکار کرنا، اتو کا معنی کہ انہوں نے مہمان نوازی قبول کی۔ نیچے ایک نقطہ ہٹا کے اوپر 2 نقطے لگا لیں، اور ہم سے جتنے مرضی پیسے لے لیں۔ تو حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا، کہنے لگے یہ میرا مہمان خانہ ہے، وہاں بیٹھو، آپ کا کچھ اکرام وغیرہ ہو جائے پھر بات کرتے ہیں۔ انہیں پہلے کھانا وغیرہ کھلائے، پھر اندر گیا، اندر سے تلوار نکال کر لایا اور کہنے لگا
جس قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، میں حجاج بن یوسف کون ہوتا ہوں اس قرآن میں رد و بدل کرنے والا، یہ کہہ کر تلوار چلائی اور 12 یا 10 آدمی یہودی سب کو قتل کر دیے۔ تو اللہ قرآن کی حفاظت کا کام کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ قرآن قیامت تک رہے گا، اور قیامت تک قرآن کی حفاظت والے ادارے، مدارس، خانقاہیں، مساجد، یہ قیامت تک قرآنی مکاتب باقی رہیں گے، یہ چلتے رہیں گے۔ کبھی حالات اوپر ہوں گے، کبھی نیچے ہوں گے، یہ حالات بھی آتے رہیں گے کہ دنیا ہے امتحان کی جگہ۔ لیکن بھائیوں، خوش نصیب ہے وہ مدرسے کو ہماری ضرورت، ہمارے مال کی ضرورت ہے، مدرسے کو ہماری ضرورت، ہمیں مدرسے کو مال دینے کی ضرورت، مدرسے کو ضرورت نہیں ہے۔ مدرسہ تو اللہ چلا رہے، اللہ کسی سے بھی کام لے لیں گے، لیکن مجھے آپ کی ضرورت ہے کہ ہم مدرسے کے ساتھ تعاون کریں۔ اور جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے، یہ باطل والے جتنے بھی ہیں، یہ سب اسی ذریعے سے اپنے کاروبار، اپنے آمدن میں سے ایک حصہ انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے۔ 2019 کے اندر پاکستان میں ایک سروے ہوا، اور اس سروے میں پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر 2019 میں 2100 ارب روپے کی لوگوں نے پیپسی اور کوکا کولا پی ہے۔ 2100 ارب روپے کی۔ اور یہودیوں کی جتنے بھی بڑے جو ان کی کمپنیاں ہیں، ان کا اصول ہے، وہ کمپنی تبھی کھولنے دیتے ہیں جب 40%، 100 روپے میں سے 40 روپے وہ یہودیت کو دیتے ہیں، یہودیت کی تعلیم کے۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا فضل ہے، تبلیغی جماعت ہے، باقی ادارے ہیں، ختم نبوت وغیرہ مدارس ہیں، اس وجہ سے یا یہودیت کی تعلیم نہیں تو باہر ملک چلے جائیں، آپ پوچھ لیں انگلینڈ وغیرہ، UK وغیرہ، وہاں یہودیوں کی جماعتیں پھرتے ہیں، 2-2 3-3 آدمی پھرتے ہیں، لٹریچر ہوتا ہے ان کے پاس، عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، جو جس زبان کا اسی کو وہ لٹریچر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مسلمان دنیا میں کوئی نہیں۔ اسی طرح یہ مرزائی قادیانی بھی یوں ہی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی مدد کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو ان کی مصنوعات کو استعمال کرتے ہیں۔ 2100 ارب روپے کا 40% نکالے تو کوئی 850-900 ارب روپیہ بنتا ہے۔ 900 ارب روپیہ تو ایک سال میں ہم نے یہودیت کو دے دیا۔ ایسی قادیانیوں کی کتنی کمپنیاں ہیں، مسلمانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، اور وہ بڑے مزے سے، کبھی ہم بھی بازار جاتے ہیں، وہ جی بوتل منگوائی، میں نے کہا نہیں بوتل میں پیتا نہیں، یہ شیزان منگوا لیتے ہیں، شیزان منگوا لیتے ہیں۔ اور میں نے کہا آپ کو پتہ بھی یہ شیزان جو ہے یہ کس کی بوتل ہے؟ اول تو میں بوتل پیتا ہی نہیں ہوں، اور دوسرا یہ بوتل پیوں جو نبی کا جو ہے بے وفا ہے، جو اس نے نبی سے دشمنی لی ہے، غدار ہے، ان کی معیشت کو میں مضبوط کروں۔ تو کم از کم آج سے ہم یہ نیت تو کریں، ہم ان مدارس کو مضبوط کریں گے، اور وہ جو نبی کے دشمن ہیں ان کی معیشت کو ہم برباد کریں گے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگے ایک آدمی سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر ایک آدمی نیت کرے کہ میں نے یہودیت کی مصنوعات کو نہیں استعمال کرنا، میں نے قادیانی مرزائیوں کی مصنوعات کو نہیں استعمال کرنا، تو میں نے کہا ایک آدمی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس پر آمادہ کر لے، پھر ایک آدمی سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ ایک ہی فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے قومیں بنتی ہیں۔ لیکن آج ہم نے کبھی اس طرح توجہ نہیں دی۔ جنگ بدر کا جو واقعہ ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا قافلہ روکا ہے، کس وجہ سے؟ کہ یہ مکے والوں کی معیشت کمزور ہوگی تو یہ مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے، مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں۔ ہم مسلمان ہی ان کی معیشت کو مضبوط کیا ہوا ہے، اس لیے وہ کبھی قادیانی ہو، تھر پار کر، نگر پار کر میں چلے جائیں، اتنے ان کی تبلیغ چل رہی ہے۔ ہم تو آج کہیں بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، نہیں جہاں بھی بیٹھے بات کریں۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ بعض لوگ قادیانیوں مرزائیوں کے موبائل پہ کوئی جو ہے کلپ بھیج دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے کلپ بھیجا، جی یہ مرزائی ہے، یہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ میں نے کہا میں اس کی بات کیوں سنوں؟ یہ میرے نبی کا دشمن ہے، اس کی بات سننا ہی نبی سے بے وفائی ہے۔
ہم تو اس کی بات ہی نہ سنیں، کیا دلائل دیتے ہیں؟ اگر دلائل سننے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ اسے سمجھ لیا ہے، ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں کہتے۔ تو بھائیو، آپ حضرات سے بھی یہی گزارش ہے، یہ مدرسہ آپ کا اپنا ہے اور یہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن بھائیو، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا مال مسجد میں لگ گیا، جس کا مال مدرسے میں لگ گیا۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ وابڈا میں ملازم ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک شاپر دیا، پہلی مرتبہ جب دیا، جب میں مدرسے میں پڑھاتا تھا، تو وہ کہنے لگے یہ مدرسے میں دے دینا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کوئی 10 کا نوٹ تھا، 20 کا، 50، 100 کا، 500، 1000 کے بھی تھے۔ تو کہنے لگے میں روزانہ صبح ڈیوٹی پہ جاتا ہوں تو میں صدقہ نکال کے جاتا ہوں، روزانہ ڈیوٹی پہ جاتا ہوں، صدقہ 10 ہوں 20 ہوں جتنے ہوں، تنخواہ لے لو تو 500 بھی 1000 بھی ڈال دیتا ہوں۔ تو کبھی 3000، یہ پہلے کی بات 2014 سے پہلے میں نے مدرسہ پڑھاتا رہا تو اس وقت کی بات ہے، تو یہ میں روزانہ صدقہ نکال کے جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، ناگہانی موت سے بچنا ہے تو کثرت سے صدقہ دو، کثرت سے صدقہ دو۔ تو میں نے ان سے ویسے ایک دن، جب وہ مجھے دینے لگے ہر مہینے کہنے لگے کہ مدرسے میں، تو میں نے ایک دن ویسے پوچھ لیا، میں نے کہا اس کا کوئی اثر بھی پتہ چلا ہے؟ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ کہنے لگے 3 سال سے زیادہ ہو گئے، 3 سال سے زیادہ۔ میں نے کہا کوئی اثر بھی؟ کہنے لگے ان 3 سالوں میں میرے گھر میں کبھی کوئی ایسی بیماری نہیں آئی، ایک مرتبہ کچھ بیماری آئی تھی، کوئی بچے بھی بیمار ہوئے، میں بھی، تو میرا امس جو ہے ڈاکٹر کو چیک کرانے گئے تھے، 2000 روپے ہمارے لگے تھے دوائی پر اور ڈاکٹر کی فیس پر۔ ان 3 سالوں میں 2000 سے زیادہ میرے ایک ہی مرتبہ لگے ہیں، دوبارہ کبھی بیماری پر اتنے پیسے نہیں لگے ہیں۔ تو بھائیو، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے جو جاننے والے ہیں انہوں نے پیٹرول پمپ لگائے، پہلے ایک پمپ تھا ان کا، پھر دوسرا پیٹرول پمپ، تو تقریباً 4 سال کے اندر انہوں نے دوسرا پیٹرول پمپ لگایا۔ تو مجھے بلایا جی دعا کے لیے آپ آ جائیں، اور بھی علماء تشریف لائے تھے، علماء سے تعلق ہے۔ تو میں نے ویسے، ہمارا تکلف والا ہے معاملہ، تو میں نے ویسے پوچھ لیا، میں نے کہا رضوان بھائی یہ آپ نے دوسرا پمپ لگا لیا اور لوگ تو کہتے ہیں نقصان میں جا رہے ہیں، کرونا بھی آیا فلانا، تو یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا کوئی ہیروئن وغیرہ تو نہیں بیچتے؟ میں نے ویسے مزاق کیا، کہنے لگے یہ سوال تو آج تک کسی نے مجھ سے نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سے تعلق ہے۔ تو کہنے لگے جو میں نے پہلا پمپ لگایا تھا، اللہ نے مجھے پیسے کچھ دیے، زمین بیچی، تو میں نے اس میں نیت کی تھی کہ میں اس کا 8واں حصہ مسجد اور مدرسے میں لگاؤں۔ کہنے لگے حالات آتے رہتے ہیں، پھر ایک وقت وہ آیا کہ پیٹرول پمپ بیچنا پڑا مجھے، میں نے ارادہ کیا، مجھ پر قرضے اتنے ہو گئے تھے، لیکن میں جو لوگوں کے قرضے تھی وہ بھی لکھتا تھا اور جو مسجد مدرسے کا قرضہ وہ بھی لکھتا تھا۔ پھر ایک دوست نے مجھے کہا پمپ نہ بیچو، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، قرضے ادا کر دو۔ تو کہنے لگے جب انہوں نے مجھے پیسے دیے تو میں نے وہ مسجد مدرسے کا قرضہ بھی اتارا پہلے اور لوگوں کا قرضہ بعد میں اتارا، پھر میں چلتے چلتے وہ جو دوست تھے ان کا قرضہ اترا اللہ کے اس مسجد اور مدرسے پر لگنے کی برکت سے، اور آج 4تھا سال ہے کہ 4 سال میں اللہ نے ایک اور پمپ دے دیا اور اس میں مجھ پر کسی کا قرضہ کوئی نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بڑی عالی شان مسجد بنائی ہے، بنات کا مدرسہ بنایا، بنین کا، بچوں کا مدرسہ۔ تو یہ کس وجہ سے؟ کبھی کبھی اللہ یہ دکھاتے ہیں جو دین پر خرچ کرتا ہے اللہ ایسے عطا فرماتے ہیں۔ واقعات تو بہت سارے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ، یحییٰ برمکی ایک خلیفہ گزرا ہے، وہ ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہر مہینے 1000 دینار یا 1000 درہم بیچتے تھے۔ 1000 دینار لے لیں تو بہت زیادہ رقم ہے، لاکھوں میں بن جاتی ہے۔ اگر درہم لے لیں 1000 درہم تو یہ بھی 60-65 ہزار روپے، کیونکہ درہم 60-65 کو یا اس سے زیادہ ہوگا یا کم ہوگا، برابر اتنے کا یہ 60-65 ہزار روپے ہر مہینے ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیچتے تھے۔ کس لیے؟ کہ یہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے، انہیں دنیا کی فکر نہ ہو، تاکہ دنیا کی فکر نہ ہو، دین کی کر دے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ سجدے میں دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ یحییٰ برمکی میری دنیا کا کفیل بنا ہے تو اس کی آخرت کا کفیل بنے۔ انتقال ہو گیا،
پھر انتقال کے بعد کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، زیارت ہوئی، پوچھا کیا ہوا، کہ اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے فرمایا تو میرے بندے ابو سفیان کا سوری رحمت اللہ علیہ کا کفیل بنا، جا آج اس کی دعا قبول ہے، آج میں تیرا کفیل ہوں، میں نے تیری مغفرت کر دی۔ تو بھائیو ہم قبروں میں ہوں گے لیکن یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے گا۔ ایک ہے کہ کوئی انتقال کر جاتا ہے تو مولوی صاحب سے کہا جاتا ہے بچے بھیج دو قرآن پڑھ لیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ مدرسے چلتے رہیں گے، ہم نے اس میں پیسہ لگایا اور مدرسے چلتے رہیں گے، بچے پڑھتے رہیں گے، خود بخود ان کے قرآن پڑھنے کا ہمیں اجر ملتا رہے گا۔ تو سارے نیت کریں انشاءاللہ اپنی آمدنی میں سے، اور اس سے کبھی مال کمی نہیں آتی۔ یہ جتنے بھی دنیاوی ادارے ہیں، ہمارا مظفر گڑھ اکیڈمیوں کا شہر کہلاتا ہے، ایک بچہ اکیڈمی میں داخل ہوتا ہے 2500 روپے اس کی ماہانہ فیس اور 5000 روپے اس کی داخلہ فیس۔ یہ آج سے 3 سال پہلے کا بتا رہا ہوں، اب تو شاید زیادہ ہو گیا۔ رات بھی ہم موقعہ میں تھے، ایک سکول تھا، تو ہم نے ویسے پوچھ لیا ہمارے ساتھی نے، کہنے لگے 2200 روپے ایک بچے کا ابتدائی بچے کی فیس ہے، 2200 روپے جو بچہ شروع میں داخل ہوتا ہے، 2200 روپے یہ ابتدائی فیس ہے۔ تو مدرسے میں تو بچے آتے ہیں، کوئی فیس وغیرہ نہیں، کوئی فیس نہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے چل رہے ہیں۔ تو بھائی جہاں دنیا میں خرچ کرتے ہیں وہاں دین کے لیے بھی۔ اس سارے مجمع سے میں یہی گزارش کروں گا، آج ایک ارادہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اپنی آمدنی میں سے ہر مہینے جتنا ہو سکے آسانی سے 500 روپے، 1000 روپے، 2000، 5000 جتنے اللہ نے وسعت دی ہے، ہر مہینے نیت کرے کہ انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں میں مدرسے میں دیتا رہوں۔ کون کون نیت کر دے انشاءاللہ؟ سارے نیت کر دیں نا انشاءاللہ۔ 500 روپے کوئی زیادہ نہیں ہے۔ میں وہ ایک جگہ وہ مسجد چھوٹی تھی تو میں نے کہا مسجد بڑی کر دو، انہوں نے جگہ لے لی تو کہنے لگے ان سے ایک مطالبہ کرے۔ میں وہاں جمعہ پڑھانے گیا تو انہوں نے کہا بس جو آدمی مسجد میں آئے 10 روپے 20 روپے جتنا ہو سکے مسجد کو دے دیں۔ ہماری دکان پہ فقیر آتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اللہ کے در پہ تو ہم خود فقیر بن کر آئے ہیں، تو اللہ کو دیں گے، اللہ بڑھا کر واپس کریں گے۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے دیتے رہیں گے تو مدرسے والے کی پریشانیاں بھی نہ ہوں گی، تو یہ بھی دین کی خدمت میں لگے رہیں گے، ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے رہیں گے، اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، پورے عالم میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائے۔ صاحبزادہ محمد قادری صاحب، محمود احمد نقشبندی صاحب اور تمام جتنے بھی انتظامیہ ہیں اور جو احباب تعاون کرنے والے، اللہ سب کے جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا